الهادي محمد الأحمد وعلى آله وإطرته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے، ذکر جب چھٹتا ہے تیرے جنموں کا قیامت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اس مالک کل کے نام جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، جس نے قلم سے سب کو اپنا علم سکھایا، وہ علم جو زمانے کے لیے ہدایت و معرفت کا سبب بنا، جو صوفیاء کرام بندہ بزرگان نے یہ فیض زمانے میں پھیلایا۔ درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات کی ذات اقدس پر، وہ کہ جنہوں کو نبیوں میں اور رسولوں میں حبیب کا درجہ دیا گیا، وہ مصطفیٰ، وہ کریم ذات کے ہاتھی، وہ کرم نوازیوں کے شہنشاہ، وہ جو مسکراتے تھے تو شریعت بنتی تھی، وہ جو مسکراتے تھے تو عشق بنتا تھا، وہ جو مسکراتے تھے تو نور بٹتے تھے، وہ جو مسکراتے تھے تو علی مسکراتے تھے، وہ جو مسکراتے تھے تو صدیق اکبر مسکراتے تھے، وہ جو مسکراتے تھے تو عمر فاروق مسکراتے تھے، وہ جو مسکراتے تھے تو عثمان غنی مسکراتے تھے، وہ جو مسکراتے تھے تو حسن و حسین مسکراتے تھے۔ صاحبو عرض گزار یہ ہوں کہ یہ عشق و معرفت کی سندیں شروع کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم نے مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اے صاحبو جان لو کہ جو عشق جاننا چاہتا ہے، جو محبت جاننا چاہتا ہے، جو رحمت کے قدموں میں آنا چاہتا ہے، وہ مجھ محمد کو دیکھنا چاہتا ہے تو علی کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ تمام سلاسل کی ہر کڑی کا ابتدا مصطفیٰ نے اس میدان میں کھڑا ہو کے کر دیا۔ اب علی یا ربی محراب میں کہہ کے بتا رہے ہیں اے لوگوں وہ عبادت سیکھو جو نماز سے بھی افضل ہے، وہ عبادت سیکھو جو زکات سے بھی افضل ہے، وہ عبادت سیکھو جو حج و زکات سے افضل ہے۔ عرض کی وہ کون سی عبادت ہے؟ علی محراب میں سر نگو ہو کے کہنے لگے یا ربی یہاں رب نے اعلان کیا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ عرض گزار یہ ہوں رب کہتا ہے میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ عرض گزار یہ ہوں جس کا ذکر علی کرے، جس کا ذکر مصطفیٰ کرے، اور پھر محبت در محبت بات تو یہ ہے ادھر اللہ اللہ علی کرے، ادھر مصطفیٰ کا خدا، ادھر رب العالمین علی علی کرے، ادھر مصطفیٰ اللہ اللہ کرے، وہاں اللہ مصطفیٰ کرے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ سکھا دیتا ہے کہ عشق وہی سچا ہے جو باقیاں دے دے، معرفت وہی اچھی ہے جو انسان کی گندگیاں دور کر دے۔ لا الہ یہ درس دیتا ہے جس نے لا اپنانی سے نفی بھی مل گئی، اس بات کا نور بھی مل گیا۔ لا انکار حسین کی مانت ہے، لا انکار علی کی مانت ہے، لا انکار مصطفیٰ کی مانت ہے کہ انکار کر کے بتاتے رہے جو اس انکار میں شامل ہو جائے گا وہ اللہ والوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ انکار عشق کی طرف لے جاتا ہے، اور عشق میں کامل ہونے کے لیے اس عبادت سے فیض لینا چاہیے جو نبیوں نے بھی کی، صحابہ کرام نے بھی کی، ولیوں نے جس سے فیض لیا۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ آدم سے پوچھا گیا سجدے کرتے رہے کیا نماز پڑھی؟ کہا نماز نہیں پڑھی بس اللہ اللہ کیا۔ ابراہیم سے پوچھا نماز پڑھی؟ کہا نماز نہیں پڑھی بس اللہ اللہ کیا۔ عیسیٰ سے پوچھا نماز پڑھی؟ کہا نماز نہیں پڑھی اللہ اللہ کیا۔ مصطفیٰ کریم نے نماز کے نور کے ساتھ بتا دیا، رب نے اعلان کر دیا ذکر کرو صبح و شام، اس کا تسبیح کرو، اس کے ذکر سے ہی فیض ہے، اس کے ذکر سے ہی روحانیت ہے۔ ذکر کے باہو سلطان نے اپنی کتاب عین الفقر میں 5 مقامات لکھے۔ یہ اللہ اللہ انسان کی وہ عبادت ہے
نبیوں نے بھی کی. ہم نماز یہ ہمارا فخر ہے کہ امت محمدیہ پر واجب و فرض ہوئی، لیکن ہر امت نے اللہ اللہ کر کے بتایا کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو آصف بن برخیہ پلک چپکنے سے پہلے سلیمان کا تخت، بلقیس کا تخت سلیمان کے قدموں میں لے آیا. یہ وہ عبادت ہے جو روحانیت سے اللہ اللہ کر کے کرنے والے ایک شخص نے کہا کہ مجھے مارنا چاہتے ہو تو کہو اللہ کے اذن سے مارنا چاہتے ہیں، ورنہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا. اس حدیث میں علماء واقف ہیں کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. میں آگے بڑھوں گا کہ 5 ایسے مقامات باہو سلطان نے اپنی کتاب عین الفقر میں بیان کیے. فرمایا ایک وہ سٹیج ہے جو ہر کوئی کر لیتا ہے، مطلب سب سے اول سٹیج یہ ہے کہ ہر کوئی اللہ اللہ کرے، زبان سے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرے، محمد رسول اللہ سے فیض پائے. فرمایا یہ تسبیح تو تیرے حق میں ہے، یہ تسبیح تو تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کے لیے تجھے مرشد کا فیض پانا پڑے گا، تجھے مرشد کا ارغمان نیاز حاصل کرنی پڑے گی. اور جب مرشد کے پاس جاؤ گے تو مرشد ایسی نظر کرے گا کہ سانس اندر جائے گا تو اللہ، سانس باہر آئے گا تو ہو کی آوازیں آئیں گی. فرمایا اللہ اللہ کرنے کے بعد جب مرشد کی نظر ہوتی ہے، جب لوگ ہمارے دادا جی حضور فرماتے تھے لوکاں دی 5 ویلے عاشق دی ہر ویلے، لوکاں دی 5 ویلے عاشق دی ہر ویلے. عرض گزار ہوئے کہ یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا ایک نماز پنجگانہ ہے، ایک نماز دائمی ہے. عرض کیا وہ کیا نماز دائمی ہے؟ فرمایا سانس اندر جائے تو اللہ، سانس باہر آئے تو بندے کو باقی پلیتی بھول جائے، بندے کو یہ بھول جائے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. مرشد کی نظر سے وہ وہی اللہ کی صدائیں بلند کرتا جائے. باو سلطان نے تیسری سٹیج یہ بیان کی. فرمایا جب مرشد کر دینا، مرشد کا فیض مل جائے اللہ سے، جب یہ ام الدماغ ہو کے فیضان سے دل کو منور کر دے تو پھر وہ محبت بڑی کڑی آتی ہے کہ انسان کا نو بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے. صاحبو عشق یہ ہے کہ دم بدم سے یار کی تصویر نظر آئے. عشق یہ ہے کہ دم بدم چلتے پھرتے اس کی تصویر نظر آئے. میں عرض گزار یہ ہوں قادری ہو اور قادر نہ نظر آئے، چشتی ہو اور معین الدین نہ نظر آئے، گولڑی ہو اور مہر علی نہ نظر آئے. یہ عشق نہیں ہے، یہ اداکاری و بیماری ہے. عشق وہ ہے کہ جو مربی تمہاری شکل میں ظاہر ہو اور ایسے لگے کہ یہ فضل شاہ ہی باہو سلطان چل رہا ہے، ایسے لگے کہ یہ سیدی احمد حسین شاہ صاحب نہیں چل رہے، توری شریف کا فیضان چل رہا ہے. تمہارا چلنا پھرنا بتائے کہ تم کس کے قدموں سے فیض حاصل کیے ہوئے ہو. فرمایا تیسرا سٹیپ وہ ہے کہ جس میں تمہارا نور اللہ کا ذکر کرے. اور اس سے اگلی حالت استغراق کی ہے. فرمایا کہ یہ وہ حالت ہے کہ جو کروڑوں میں سے کچھ ایک کو حاصل ہوتی ہے اور یہ غوث و کتب ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ انہیں اللہ کے اسم سے اللہ کے اسم کا نور مل جاتا ہے. جب یہ اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو یار کا مرکز و محور بنا لیتے ہیں، اپنی زبان سے صرف اللہ اللہ کر کے اس کو مناتے ہیں، آدم کی بھی سنت ادا کرتے ہیں، ابراہیم کی بھی سنت ادا کرتے ہیں، اور وہ سنتوں والا کہ جس کی سنت سے ساری سنتیں ہیں، مصطفیٰ کی بھی سنت ادا کرتے ہیں. صاحبو آخری اور وہ حسین فرمایا کوئی کروڑوں میں سے ایک بزرگ ہے جو اس حالت میں پہنچتا ہے. فرمایا جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے نا، اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، ہوں میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے. صاحبو پھر اسے کاغذی اسم پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کاغذی اسم پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو سلطان صاحب کے سلسلے کو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ کا دیدار کر کے یاد کو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کو یاد کر کے یاد کو حاصل کیا جاتا ہے. 5ویں سٹیج وہ ہے کہ جہاں انسان خود مظہر اسم بن جاتا ہے، جہاں وجود کا انگ انگ جوڑ جوڑ اللہ کی نشانیاں بن جاتا ہے. تو کوئی
بزرگ ہیں، اور جب یہ اپنی کیف و مستی کے سرور کے عالم میں پہنچتے ہیں تو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ٹانگ کہیں پڑی ہوتی ہے، ہاتھ کہیں پڑا ہوتا ہے، جسم کے کوئی عضو کہیں پڑے ہوتے ہیں، اور ان کے اس وجود کی حالت یہ ہو جاتی ہے جب لا کرتے ہیں تو ہر چیز اکھڑ جاتی ہے، جب الا لا کرتے ہیں تو ہر چیز جڑ کے تصویر یاد بن جاتی ہے۔ صاحبو او سلطان عشق والوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہر کے طالب حق بود من حاضر، فرماتے ہیں کہ جو طلب حق رکھنے والا ہے من حاضرم، پھر فرماتے ہیں کہ ابتدا تا انتہا یکدم برم، اور پھر اپنی کیف و مستی کے سرور میں جھوم کے علل اعلان فرماتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے علی نے سلولی کا دعویٰ کیا، علی کے بیٹے نے طالب پیا کا دعویٰ کیا۔ اے ماننے والے آجا، اے طلب رکھنے والے آجا، پھر فرماتے ہیں جب تو میرے پاس آ جائے گا تو تارسانم روز اول باخدا، فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پہلے دن ہی تجھے یاد کا دیدار کروا دوں گا۔ اور پھر اہل فقر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہو، تو فرمائیں وہ کہنے لگیں گے ہم تو اس کی ذات کا دیدار چاہتے ہیں، تو کہا کچھ اور مانگ لو، تاج و تخت مانگ لو، سکندری مانگ لو، کچھ اور مانگ لو، فرمایا نہیں، ہمارا دل تو یار کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو جب اس پہ ڈال میں پہنچیں گے نا تو اللہ اعلان فرمائے گا ایک دفعہ پوچھ لو، فرمایا باہو سلطان فرماتے ہیں کمالِ زندگی دیدار لا بس، یہ ذکر کے فضیلات ہیں کہ آج لوگ دنیا دار کے دیدار کے لیے ترستا ہے، لیکن عاشق یار کے دیدار کے لیے ترستا ہے، عاشق رب العالمین کے دیدار کے لیے ترستا ہے۔ فرماتے ہیں کمالِ زندگی دیدار ذات اس طریقش از بندے جہاں اس، فرمایا جو کمال زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس کا دیدار کیا جائے، اور اس کا رستہ یہ ہے کہ زمان کی قید سے بھی آزاد ہو جاؤ اور مقام کی قید سے بھی آزاد ہو جاؤ۔ یہ عشق کی سندیں ہیں جو اللہ سے سندیں حاصل کرے گا تو اللہ اعلان کرے گا اے فرشتوں اس گروہ سے دور ہو جاؤ کہ اب میں دیدار کروانے لگا ہوں۔ اب جب وہ فرشتے وہ میدان چھوڑ دیں گے تو اب رب کسی پردے کے بغیر اپنے ان بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ ہمارا عشق ہمیں اس کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، عشق ہی سب کچھ ہے جو نور دیتا ہے، عشق ہی سب کچھ ہے جو فیض دیتا ہے۔ باو سلطان فرماتے ہیں وہ سکتب ہیں پورے اریرے عاشق جان اگیرے ہوں، وہ سکتب پورے اریرے عاشق جان اگیرے ہوں، جیڑی منزل عاشق جانن وہ اس کا پاون پھیرا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں عاشق بچ وسلتے رہندے، عاشق بچ وسلتے رہندے، جیندے لامکانی ڈیرے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں میں قربان تیرا دھیما ہوں، جنہ ذاتاں ذات مسیرے ہوں۔ فرمایا پھر اپنے اسی شعر کی تفسیر کر کے فرماتے ہیں کہ عشق عالم وہاں لے جاتا ہے کہ ذاتہ نال جب ذاتہ رہیاں تد باہو نام کرایا ہوں۔ عرض گزار یہ ہوں کہتے رہے لوگ کہ وہ چاقو تیز نہ تھا، کہتے رہے لوگ وہ چاقو کھٹا تھا، لیکن باہو سلطان نے کہہ دیا حسین کا سر ایسے نہیں کٹ سکتا تھا، وہ اللہ کی اسمیت بلند کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور باہو سلطان نے یہ رنگ سکھائی ذاتہ نال ید ذاتہ رہیاں تب باہو نام کرایا ہوں۔ تب ساجد خود مسجود ہوا تھا کہ محمد سے وفاقی نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ میرا یہ شرف ہے کہ میں نے اپنے استادوں کے سامنے اپنا سبق سنایا، یہ انہی کے فیضان ہیں۔ میں گنگا تھا زبان انہوں نے دی، میں گنگا تھا الفاظ انہوں نے دیے، مجھے سننے کی اور عشق کی بصیرت انہوں نے دی۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں دے اور ان کے صدقے ہمارے دل پر بھی